صاحب صدر کی اجازت سے عنوان ہے انشائیے کا ازل کی زنبیل کا چور۔ نہ جانے میری رسائی اس زنبیل تک کیسے ہوئی، شاید میں نے ابھی پوری طرح سے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ مجھے اس جگہ کا پتہ مل گیا۔ بہت ہی پر نور جگہ تھی، بلا کی خاموشی، ہر طرف سناٹا تھا، ایک بہت ہی پر ہیبت جلال کا پہرا یہاں محسوس ہوتا تھا۔ یہ سب اپنی جگہ، میں کہ ایک پیدائشی چور تھا، اور چور کو چرانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ سو میرے ہاتھ یہ زنبیل لگ گئی۔ میرے دل میں جب بھی چوری کی آرزو پیدا ہوتی، میں بھاگ کر اس جگہ آ جاتا، آنکھیں بند کر کے زنبیل میں ہاتھ ڈالتا اور جو کچھ ہاتھ لگتا لے کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ زنبیل کس کی تھی، کس نے اسے یہاں رکھا تھا، اس کا کوئی مالک ہے بھی یا نہیں، میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری اپنی ہی ہو، مگر میں پھر بھی چور کی طرح اس میں سے چیزیں چرا چرا کر بھاگتا تھا۔ اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے کہ یہ میری ذاتی ہے، تب بھی میں اس میں سے چیزیں چرا کر ہی بھاگوں گا، کیونکہ چوری کا تعلق عمل سے نہیں، نیت سے ہے، اور میں فطرتاً ایک چور ہوں، اس لیے اپنی ذاتی چیز کو بھی ایسے ہی اٹھاؤں گا جیسے چوری کر رہا ہوں۔ سو کچھ لوگ حلال چیز کو اپنی نیت کے زور پر حرام کر لیتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید حرام بھی نیت کے زور پر حلال ہو جاتا ہو۔ خیر، میرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کیوں نہ پوری کی پوری زنبیل ہی چرا کر بھاگ نکلوں۔ جب کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، تو بڑا ہاتھ مارنے میں کیا حرج ہے؟ اب سوچتا ہوں تو اس کا جواب خود کو یہ دیتا ہوں کہ میں چور بھی تو چھوٹا موٹا ہی تھا، اسی لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا۔ یا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر ایک ہی دفعہ یہ زنبیل لے اٹھتا تو اگلی چوری کہاں کرتا۔ قصہ کو تا یوں ہی چوریاں کرتے کرتے میں بڑا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں نے زنبیل میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈالا تو مٹھی بھری اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ بہت دور جا کر رکا، سانسیں بحال کیں، پھر آہستہ سے مٹھی کھولی تو میری مٹھی میں 4 کہکشائیں اور 2 زمانے آئے۔ چونکہ یہ ازل کی زنبیل تھی، ایسے میں اس طرح کی چیزوں کا ہاتھ لگنا میرے لیے حیران کننا تھا۔ میں 4 کہکشائیں اور 2 زمانے لے کر وہاں سے چلتا بنا۔ 4 کہکشاؤں کا چورا بنا کر میں نے اس کی طویل سیاہ زلفوں پر بکھیر دیا، اور جو 2 زمانے میرے ہاتھ لگے تھے ان کو میں نے اپنے کوٹ کی اندر والی جیب میں رکھ لیا کہ مزے کی چیز ہے، ان سے اپنا دل بہلاؤں گا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ میں اس کے لیے کہکشائیں چرا کر لایا ہوں۔ اس نے دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور میرے واری صدقے گئی۔ میں کبھی کبھی جیب سے دونوں زمانے نکالتا اور ان کو الٹ پلٹ کر دیکھتا۔ ان میں سے ایک زمانہ وہ تھا جس میں اور وہ ایک ہی وقت میں زندہ تھے اور ایک دوسرے کے پیار میں تھے۔ ہم روز 2 سورجوں کی مسافت طے کر کے ایک دوسرے سے ملنے آتے۔ ایک سورج کی دوری طے کر کے وہ آتی اور ایک سورج کی دوری طے کر کے میں آتا۔ چونکہ ہم پیار میں تھے، اس لیے ہماری رفتار روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے کچھ زیادہ ہی تھی، 2 گنا 4 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ جس جگہ ہم ملتے وہاں شاید کوئی اوول ہوا کرتا تھا۔ ایک عمارت کے 2 بڑے ٹاور تھے، ایمفی تھیٹر تھا، بخاری آڈیٹوریم اور شاید راوی کا دفتر بھی تھا، لوجیا تھا جسے شاید ان دنوں لوگ لو گارڈن بھی کہتے تھے۔ اب مجھے ٹھیک سے سب کچھ یاد نہیں، ایک خواب کی سی کیفیت میں یہ سب مجھ پر گزرا ہے۔ یہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ خود ہی ان واقعات کی سچائی پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے تو ہمیں یہ الف لیلہ یعنی قصہ 1000 راتوں کا کیوں سنا رہی ہیں؟ میں تو بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، ورنہ الف لیلہ کے قصے سے زیادہ طوالت تو اس کے ایک بوسے کی تھی جو وہ میرے ہونٹوں پر دیا کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ ہم روز ملتے، ایک دوسرے کے جسموں سے 1000 بار آر پار ہوتے، ہمارے بوسے طویل سے طویل تر ہوتے گئے، جس میں ایک دوسرے میں ایسے تحلیل ہو جاتے جیسے ازل اور ابد کے 2 دریا آپس میں مل جاتے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا کہ آسمان اپنی پوری شدت سے زمین پر آ گرتا اور وقت کے ڈولتے کواڑ چیخ اٹھتے۔
یہ لائن ہے مجید امجد کی نظم آٹوگراف سے۔ وقت کے ڈولتے کواڑ چیخ اٹھتے۔ پھر ایک دن کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ 2 زمانے جو میرے کوٹ کی جیب میں تھے، میں نے ان کے پار جانے کی سوچی۔ ایک زمانہ تو میں جی رہا تھا، تجسس ہوا کہ دیکھا جائے کہ دوسرے زمانے میں کیا رکھا۔ سو میں نے ایک زمانے سے جست لگائی تاکہ دوسرے زمانے میں جاؤں، مگر اندازہ غلط پڑا۔ میں 2 زمانوں کے درمیان وقت کی خندق میں جا گرا۔ میرا خندق کے اندر گرنا ہی تھا کہ آسمان اپنے سارے ملبے سمیت مجھ پر آ پڑا۔ بہت بڑا دھماکہ ہوا، اتنا بڑا کہ کائنات کی قوت سماعت جواب دی۔ اس خندق میں جو وقت گزرا، اس کو میں جسمانی معطلی کا دور کہتا ہوں۔ آپ آسانی کے ساتھ اسے ہائبرنیشن کا دور کہہ سکتے ہیں، مگر میرے لیے یہ کابوس کی حالت تھی۔ وہ خندق کے باہر کھڑی مجھے پکارتی رہی، مگر میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میرے سینے پر 10 کائناتوں جتنا بھاری بوجھ تھا۔ جسم پسینے سے شرابور، زبان گونگ تھی، ہاتھ پاؤں مفلوج، ذہن اپاہج۔ وہ پکارتی رہی، پھر جانے کب چلی گئی۔ آسمان کے ملبے تلے دبے مجھے لاکھوں سال گزر گئے، تب بتدریج میرے حواس بحال ہونے لگے، جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار ملبہ ہٹا کر اس خندق سے پوری ہمت جتا کر باہر نکلا تو دوسرے زمانے میں جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں، ہر طرف آگ ہے، آتش فشاں ابھر رہے ہیں، زمانوں کی سلگتی ہوئی راکھ اڑ رہی ہے، زمین یہاں کی سرخ ہے۔ ابھی حیرت سے یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ آ کے ایک ببکے نے میرے لباس کو جلا دیا۔ میں عریاں ہو گیا، مادر زاد عریاں، مگر مجھے زیادہ تشویش نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں میرے ننگے پن کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو ہم ننگے ہو جاتے ہیں۔ آگ میرے جسم پر بار بار حملہ ور ہو رہی تھی، جیسے کوئی شیشناگ اپنے شکار پر پھنکارتا ہے، مگر میں اس سے کچھ بے نیاز تھا۔ میری یادداشت کچھ لوٹ رہی تھی، جیسے بیدار ہونے کے بعد رات کو دیکھے ہوئے کچھ خواب ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ میں عالم حیرت میں تھا، ذہن پر زور دے رہا تھا کہ آخر کار واقعہ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری یادداشت نے زکند بھری اور وہ مجھے مکمل یاد آ گئی۔ میرے جسم نے ایک جھرجھری لی، کہاں ہے وہ اور کہاں ہوں میں؟ کیا ہوا تھا؟ میرا پہلا زمانہ کہاں ہے؟ میرا پیار کہاں ہے؟ میں دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگا، لگاتار اس کو آوازیں دینے لگا۔ میں اسے دیوانہ وار پکارتا رہا، آخر کار افق پر ازل کا چہرہ رونما ہوا، بہت ہی پرہیبت، جلال اکبر، الویت فرسا چہرہ افق کے چاروں طرف پھیل گیا۔ اس کے بعد بادلوں کی گرج چمک کی، ایسی دلدوز آواز کہ قوت سماعت ساتھ چھوڑ گئے۔ کچھ دیر یہی عالم رہا، اس کے بعد مکمل خاموشی، بڑکتی ہوئی آگ بھی غائب ہو گئی۔ ابد کی آواز، آخر تم یہاں پہنچ ہی گئے۔ میں حیران، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ابد کی آواز، یہاں تک پہنچ جانا ہی تمہارا مقدر تھا، ہر چور یہاں پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ میں نے ہمت جتاتے ہوئے پوچھا، آخر میرا جرم کیا ہے؟ کیا چوری میرا جرم ہے؟ ابد کی آواز، ہاں، نہیں، تم پیدائشی چور ہو، چوری کی خصلت تم اپنے جینز میں لے کر پیدا ہوئے تھے، سو اس کی سزا تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو پھر میرا جرم کیا ہے؟ ابد کی آواز، تم نے چوری کے پیشے میں بددیانتی سے کام لیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیسی بددیانتی؟ ابد کی آواز، ایک حقیقی چور کو چور ہی رہنا چاہیے، آخر اس پیشے کے بھی کچھ اصول ہیں، سو تم سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ کیسی غلطی؟ ابد کی آواز، ہاں، تم بہت ٹھیک جا رہے تھے، ازل کی زنبیل سے چوریاں کرتے تھے، جو بھی ملتا تھا اس پر کبھی تم نے اپنا حق نہیں جتایا تھا۔ پھر وہ تمہاری زندگی میں آئی اور تم اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ وقت گزارا، اس سے محبت کی، یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر غلطی تم سے وہاں ہوئی جہاں تم نے اس کو اپنی ملکیت سمجھ لی۔
چور اور حق ملکیت، تم اس کی محبت میں اتنے حواس باختہ ہو گئے کہ تم بھول گئے کہ تم چور ہو، ازلی اور ابدی چور، اور چور کی کوئی چیز اس کی ذاتی نہیں ہوتی۔ تم چور ہو جینز کی سطح پر، ڈی این اے کی سطح پر، مگر تمہاری محبت نے تمہاری نیت کو تبدیل کر دیا۔ تم چور ہوتے ہوئے لاشعوری طور پر حق ملکیت کے جرم کے مرتکب ہوئے، اس کے سزا پر تمہیں مجھ سے جدا ہونا پڑا اور اس جلتے ہوئے زمانے میں پھینک دیا گیا۔ میں اب بات میری سمجھ میں آئی۔ اچھا میں سمجھ گیا، واقعی میں تو چور ہوں، ازلی اور ابدی چور، پھر حق ملکیت کیسا؟ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ ابد کی آواز، بہت خوب، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر اب بھی تم اس کے حق ملکیت سے دستبردار ہونے کو تیار ہو تو اس کو ایک چوری کی چیز سمجھ کر تصرف میں لانے کے لیے تیار ہو تو تمہیں تمہارا پچھلا زمانہ، ازل کی زنبیل اور تمہاری محبت واپس لوٹائی جا سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنی نیت میں تصرف مت کرنا، اپنی نیت میں ہمیشہ ایک چور رہنا، پھر وہ سارا زمانہ تمہارے لیے ہے۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گیا، جواب دینے میں تاخیر۔ ابد کی آواز، سوچ کیا رہے ہو؟ میں مسکرایا، پھر زور سے کہہ لگانے لگا۔ ابد کی آواز، شرط آسان ہے، اسے قبول کرو اور اپنی زندگی میں واپس جاؤ۔ میں، پیشکش اچھی ہے مگر مجھے منظور نہیں۔ ابد کی آواز، کیا مطلب؟ میں، مجھے تو محسوس ہی آج ہوا کہ یہ حق ملکیت کا خمار کیا ہے، کیا بادشاہت ہے اس میں، کیا نشہ ہے۔ میں دنیا کی ہر چیز سے دستبردار ہوتا ہوں مگر وہ جو میری محبت ہے وہ حق ملکیت کے ساتھ ہی مجھے چاہیے۔ ابد کی آواز، جلال میں، احمق انسان، تمہیں تمہارا پچھلا دور اور تمہاری محبت تب ہی ملے گی جب تم ہماری اس شرط کو مانو گے، ورنہ اس زمانے کی آگ اور لاوا تمہارا مقدر ہے اور تم یہاں رہو گے اور وہ بھی تمہیں کبھی نہیں مل پائے۔ میں، ہاں می لارڈ، مجھے کیا پتا تھا کہ میری نیت کا بد ہونا یا صائب ہونا ازل اور ابد کے پیدا کرنے والے کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ تو مجھے آج ہو رہا ہے۔ پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ، اپنے قدموں پر پوری مضبوطی کے ساتھ ازل اور ابد کی طاقت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوں۔ وجود کے اس نشے اور اس لذت سے تو آج میں پہلی بار آشنا ہوا ہوں۔ ابد کی آواز، اگر تمہیں ہماری شرط منظور نہیں تو پھر تو ایسے اسی زمانے میں رہو، آگ اور لاوے میں جلو گے، آگ اور لاوے میں جلو گے، تمہاری پیاس بڑھا دی جائے گی۔ میں جھکا ہوا سر اٹھا کر، منظور ہے می لارڈ، آپ کی سزا منظور ہے۔ ابد کی آواز، ایک بار پھر سوچ لو، آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ میں، می لارڈ، 1000 بار موقع دیں یا 1,00,000 بار، تب بھی یہی جواب ملے گا۔ آفاقی غصے اور غضب کی بجلی کڑکی، ابد کا چہرہ غائب ہو گیا، آگ کی آندیاں چلی، زمین اس خطے کی لاوا بن گئی، آگ نے اپنا گھیرا میرے چاروں طرف تنگ کیا اور میں اس آگ اور لاوے کا رزق بن گیا۔ سارا جسم جل رہا تھا مگر دماغ میں کہیں بہت گہرائی میں حق ملکیت کا احساس اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہونٹوں پر 7 صحراؤں کی پیاس جگا دی گئی۔ ہجر، آگ، لاوا اور پیاس کی شدت کے باوجود یہ احساس کہ آج سے میں چور نہیں ہوں بلکہ اس پر ذاتی ملکیت کا حق رکھتا ہوں، یہ احساس میرے وجود کو زیادہ تقویت دے رہا تھا۔ کہیں دور، بہت دور سے میرے کانوں میں آواز آئی، یہ تو ابدیت چرانے نکلا تھا مگر ابدیت چرا کے لے گئی۔ ابدیت چرا کے لے گئی۔ پہلا ابدیت عین کے ساتھ ہے، دوسرا الف کے ساتھ۔ پہلا عین کے ساتھ۔ آپ نے ڈاکٹر خرم علیم صاحب کا عیسائیہ سنا؟ میرے پاس جو پیپر آئے ہیں اس میں کچھ کاغذ پیجز مس سے، بہرحال میں نے ان کا عیسائیہ جو زبانی پیش کیا وہ میں نے سنا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اگر پوری توجہ سے سنا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہوں، کوئی نئی بات، کوئی عیسائیت سے وابستہ باتیں۔ آپ کو دعوت عام ہے
کہ اس کے بارے میں اپنے کچھ خیالات اگر پیش کرنا چاہیں آپ کو کھلی اجازت ہے۔ جی صاحب صدر میں جی ایک حدیث نعمت کے طور پہ آغاز کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جیسے جیسے ہم یہ سنتے ہیں تو جو ایک تصور بنتا ہے پہلی بار میں وہ یہ آدم و حوا کا قصہ نظر آتا ہے، اور جس میں یعنی کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو ایک اور پیرائی سے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا قصہ ہے جو ہمیشہ سے ہی بہت مرغوب رہا ہے شاعری میں، چاہے وہ ہماری انگریزی شاعری ہے یا ہماری اردو شاعری ہے یا کسی اور زبان کی۔ ملٹن تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے 12-13 جلدوں میں یہ واقعہ پورا پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز پھر ری گینڈ، اس نے اس پورے واقعے کو لکھ دیا، اور اس میں مجھے کچھ اثرات نظر بھی آئے۔ ظاہر ہے صاحب مطالعہ آدمی ہے ڈاکٹر صاحب، تو جیسے یہاں پر جو ایک خندق اور اس میں سے پھر نکلنا، مجھے جو ریفرنس اس میں ذہن میں آیا وہ ایک قدیم یونانی ایک تصور، ایک مائتھولوجی میں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک اپنا محل تعمیر کروا کر اس کے گرد خندق کھدوائی تاکہ کوئی اس میں سے جا نہ سکے، لیکن جنہوں نے باپ بیٹے نے اس کو بنایا تھا اس خندق کو اور محل کو، وہ ڈیڈلس نام ہے اس بیٹے کا، اور آئیکر جو تھا وہ اس کے یا باپ کا نام تھا، وہ کہنے کہ پھر اس کو وہیں پہ پھینک دیتا ہے کہ تم باہر نہ جا سکو۔ تو پھر وہ باپ جو وہ کیا کرتا ہے، وہ موم کے پروں سے اس بیٹے کو کہتا ہے کہ تم اڑ جانا لیکن سورج کے قریب مت جانا۔ وہ باہر آ جاتا ہے، باپ کی اس میں اثار نظر آتا ہے، اور وہ بیٹا باہر آ جاتا ہے لیکن باپ وہیں پہ رہ کے مر جاتا ہے، اور وہ بیٹا زیادہ اڑان کی خوشی میں سورج کے قریب جاتا ہے، وہ پگھل جاتے ہیں تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ ایک ریفرنس میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا جہاں پہ انہوں نے خندق کا ذکر فرمایا، اور جہاں پہ پھر یہ جو ایک خاتون کا ذکر، دو کہکشائیں، دو زمانے میری نظر میں یہی ہے، جو ایک وہاں پہ تھی دنیا، اور جو زنبیل ہے وہ مجھے جنت کا تصور نظر آتی ہے کہ اس میں سے جو چیز لے لیں وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی خوشی تھی، لیکن حق ملکیت نہیں، یعنی وہاں پہ جو اس میں ایک اور ریفرنس جو ڈاکٹر صاحب کے ہاں نظر آ رہا ہے وہ کرسچن پوائنٹ آف ویو سے اس کی زیادہ تقویت مل رہی ہے، حالانکہ ہمارے اسلام میں بھی اس کا تصور ہے کہ شجر ممنوعہ تھا، کرسچینٹی میں یہ کہ وہ شجر ممنوعہ سیب کا تھا پھل، اور جس کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم کھا لو، شیطان نے جیسے بہکایا، اس کو ٹری آف نالج کہا جاتا تھا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے، یعنی ہمیشگی آ جائے گی۔ یہ وہ تصور ہے جہاں سے مجھے جو آخری جملہ ہے وہ میرے خیال میں اگر دوبارہ ریکنسیڈر کیا جائے تو پہلا ہے نا، یہ تو ابدیت چرانے نکلا تھا، عین والا ابدیت بندگی، لیکن ابدیت الف والا ابدیت چرا کر چلا گیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ تو اس کو الٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصل میں ہمیشہ کی زندگی چرانے نکلا تھا، یہ تو ابدیت چرانے نکلا تھا، مگر ابدیت عین والا وہ چرا کر چلا گیا کہ یہ خدا کی اس بندگی سے ہی نکل گیا۔ تو یہ ابدیت کا ہی تصور شجر ممنوعہ کے تحت سورہ مائدہ میں بھی جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شجرۃ الخلد تھا، ہمیشگی کا، انسان کو یہی تھا کہ شاید میں ہمیشہ زندہ رہوں گا کھا کے، اور دیکھا جائے تو نسل در نسل چل بھی آ رہا ہے، آدم آج بھی موجود ہے آدمی کی شکل میں، وہ مرا نہیں اس لحاظ سے، ٹھیک ہے، جیسے بانو قدسیہ بھی لکھتی ہیں راجا گد میں کہ افراد بدلتے رہتے ہیں، انسان مسلسل رہتا ہے، وہ تصور جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ بات پرانی مجھے محسوس ہوتی ہے، ظاہر موضوعات پرانے ہی ہوتے ہیں، ان کو پیش کرنے کا انداز ہی منفرد کرتا ہے، تو یہاں پر یہ انداز انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایک نئے انداز سے بات کی ہے، اور جو بھلی بھی لگی ہے سننے میں۔ تاہم ایک بات ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے سن کے بہت چیزیں خود بھی سیکھی ہیں، بار بار ابد کی آواز میں، ابد کی آواز میں، ابد کی آواز میں، اس سے تھوڑا سا کچھ اگر وہ کوما میں بھی بات ہو تو بات سمجھ آ رہی ہے، یہ میری رائے ہے، تو اس کو اگر ہم حذف کر دیں ابد کی آواز کو بار بار تو میرا خیال ہے کہ وہ جو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے ہمیں وہ نہ محسوس ہو۔ اس میں کچھ میٹافرز یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آپ استعارے اور تشبیہات کا بھی استعمال ہے، دو زمانے تو ہمیں سمجھ آ گئے، اور 4 کہکشائیوں کا ذکر تھا، اگر میں یہاں پہ لکھ
تو ابتدائی صفحے نہیں تھے، وہ 4 کہکشائیں جو ہیں وہ ایک نقطہ ہیں کہ ان سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ یہ میرا ایک سوال ہے سمجھنے کے لیے، بحث طالب علم سینئرس موجود ہیں، یقیناً وہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو بہرحال خوبصورت مضمون یہ انشائیہ اس لیے ہے کہ یہ انسان کو دل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہمارے بر صغیر میں جو ایک بنیادی خواہش ہے چیزوں کو افسانوی رنگ میں پڑھنے کی، انہوں نے اسی کا ہی فائدہ اٹھایا، اور یوں سامعین جو ہیں وہ دل کرتا ہے ان کا کہ ہم اس کو سنیں، تو انہوں نے اس لحاظ سے بات کر کے اپنی بات پہنچائی ہے۔ اور آخری جو جملہ ہے وہ اس کا کہنے کے اس میں 2 جملے بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ میری نیت کا بد ہونا یا صائب ہونا ازل اور ابد کے پیدا کرنے والے کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں ایک جملہ لکھا ہے، دی فرسٹ ڈس اوبیڈینس آف ایڈم واز دی ایکسپریشن آف ہیومن لبرٹی، کہ جو آدم کی پہلی اصل میں تھوڑی سی جو انہوں نے ڈس اوبیڈینس کی یا نافرمانی کی، وہ اصل میں انسان کی آزادی کا پہلا اظہار تھا۔ تو یہاں وہ خوبصورت چیز یہاں نظر آ رہی ہے کہ انسان آج بھی بحثت، کیونکہ وہ خالق کی مخلوق ہے اور اس کے اندر وہ نائب ہونے کے سبب وہ کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں خصوصیات، تو جن کی وجہ سے وہ اس جیسا ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ تبھی وہ بعض اوقات دیکھتے ہیں تاریخ میں خدا ہونے کے دعوے بھی چلتے ہیں انسان کے۔ تو یہ کہنے کہ ایک یہ جملہ، اور آخری جملہ جو ہے وہ یہ غلط نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا، اگر عین سے پہلے کیا جائے، یہ تو ابدیت چرانے نکلا تھا مگر ابدیت چرا کے لے گیا، کہ یہ بندگی کے لیے آیا لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی لے گیا، یعنی جنت میں ایک آدم تھا اور آج لاکھوں کروڑوں آدم موجود ہیں اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے۔ اس لحاظ سے یہ جملہ درست ہے۔ اگر اس کو میں دوسری طرح سے پڑھوں کہ یہ پہلے ابدیت الف والا وہ چرانے نکلا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی آئے، لیکن یہ دوسری ابدیت کو چرا کر چلا گیا، یعنی خدا کی نافرمانی میں چلا گیا۔ یہ میرے کچھ ابتدائی تاثرات تھے، امید ہے کہ اس سے آگے مزید گفتگو میں بہت شکریہ۔ اجلاس